صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسپاند کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسپاند اصل میں فارسی میں اس کو کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ہرمل کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو سرین رو کہتے ہیں۔ تو اس کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک درجہ دوم میں ہے اور بعض اطباء کے نزدیک گرم تیسرے درجے میں اور خشک دوسرے درجے میں۔ تو تخم اسپاند جو ہے یہ مقوی اعصاب اور مقوی دماغ ہونے کی وجہ سے قوت میں بے حد اضافہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فالج، لکوہ اور راشا، جنون، نسیان یعنی بات کا بھول جانا اس کے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ یہ اعصاب کو تقویت دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو بہرا پن ہو تو زیتون کا تیل 50 گرام اور تخم اسپاند 10 گرام لے کر کسی برتن میں تیل ڈال کر اس میں تخم اسپاند ڈال دیں اور دھیمی آگ پر اس کو بریاں کر لیں اور پھر تیل کو صاف کر کے کسی ڈراب میں ڈال لیں۔ تو 2 قطرے صبح اور 2 قطرے شام ڈالنے سے کان کا درد اور بہرا پن دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مدر حیض بھی ہے، جن عورتوں کا حیض رک جاتا ہے اور ہر ماہ ڈیٹ وقت پر نہیں آتی، تو اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے کہ اس کا سفوف بنا لیں، 20 گرام تخم اسپاند لیں اور اس میں یہ جو ہے اپنا 20 گرام تخم اسپاند لیں اور 10 گرام زیرہ سفید لیں اور اس میں سوئے 10 گرام شامل کر کے اس کا سفوف بنا لیں اور کھانا کھانے کے بعد 1 ماشا استعمال کریں۔ تو اس سے جو ڈیٹ کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ جو دمہ ہوتا ہے یا کھانسی ہے یا بلغم چھاتی کے اندر رک جاتی ہے اور سانس مشکل سے آتا ہے، تو یہ بلغم کو خارج کرتا ہے اور بلغم کو خارج کرنے کے لیے 10 گرام تخم اسپاند، 10 گرام ملٹھی، 10 گرام گل بنفشہ اور 10 گرام السی، ان تمام ادویات کا سفوف بنا لیں اور 2 رتی شربت ایجاز میں ملا کر 2 ٹائم استعمال کریں یا شہد میں ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے چھاتی صاف ہو جاتی ہے اور سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور سانس آسانی سے آنے لگتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔